بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. چاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی پیش کرتے ہوئے ہماری گفتگو پیج نمبر کتاب رہبران معصوم علیہم السلام کے 17 تک پہنچ چکی تھی. آئیے گفتگو کے سلسلے کو پھر شروع کرتے ہیں پیج نمبر 18 سے. امام علیہ السلام کے اقوال. فرماتے ہیں علیک بالاقتصاد و ایاک والاسراف. اپنی زندگی میں معتدل روش اختیار کرو، اسراف اور افراط سے بچو. امام کو بچپن میں ایک شخص نے روتے ہوئے دیکھا جبکہ دوسرے بچے کھیل رہے تھے. اس نے یہ سوچا کہ امام علیہ السلام رو رہے ہیں کہ دوسرے بچوں کے پاس کھیلنے کا سامان ہے اور ان کے پاس نہیں ہے. اس نے امام کی خدمت میں عرض کیا، کیا آپ کے لیے اسباب فراہم کر دوں؟ امام نے فرمایا، یا قلیل العقل ما للعب خلقنا. اے کم عقل، ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. اس نے کہا، پھر کس لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں؟ فرمایا، للعلم والعبادہ. علم اور عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. اس نے کہا، یہ آپ کہاں سے فرما رہے ہیں؟ فرمایا، خداوند عالم نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں یقین ہے کہ ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے؟ پھر ارشاد فرماتے ہیں، لا تمارے فیذھب بہاؤک ولا تمازح فیجترئ علیک. جنگ و جدال نہ کرو ورنہ تمہاری آبرو چلی جائے گی. بہت زیادہ مذاق نہ کرو ورنہ لوگ تم پر جری ہو جائیں گے. ارشاد فرماتے ہیں، من التواضع السلام علی کل من تمر بہ والجلوس دون شرف المجلس. ہر ایک کو سلام کرنا اور نشست میں پیچھے بیٹھنا انکساری کی دلیل ہے. ارشاد فرماتے ہیں، اذا نشت القلوب فاودعوها واذا نفرت فودعوها. جب دلوں میں نشاط ہو تو انہیں علم و حکمت سے معمور کرو، اور جب غمگین ہو تو اسے آزاد رکھو. پھر فرماتے ہیں، لیس من الادب اظہار الفرج عند المحزون. غمگین کے پاس خوشی کا اظہار کرنا بے ادبی ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں، التواضع نعمت لا یحسد علیہا. انکساری وہ نعمت ہے جس پر حسد نہیں کیا جاتا. پھر ارشاد فرماتے ہیں، من وعد اخاہ سرا فقد زانہ ومن وعدہ علانیۃ فقد شانہ. جس نے اپنے بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اس کو عزت دی، اور جس نے دوسروں کے سامنے نصیحت کی اس نے اس کو بدنام کر دیا. پھر ارشاد فرماتے ہیں، کفا کا ادبا لنفسک تجنبک وما تکرہ من غیرک. تمہارے اپنے ادب کے لیے اتنا بہت ہے کہ خود ان باتوں سے پرہیز کرو
جو دوسروں سے ناپسند کرتے ہو۔ ارشاد ہوتا ہے حسن الصورت جمال ظاہر و حسن العقل جمال باطن، چہرے کی خوبصورتی ظاہری جمال ہے اور عقل کی اچھائی باطنی جمال ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ان الوصول الی اللہ عز وجل سفر لا یدرک الا بالاستطاع اللیل، اللہ کا قرب حاصل کرنا ایسا سفر ہے جو راتوں کو جاگے بغیر طے نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں جعلت الخبائث فی بیت والکذب مفاتحھا، تمام برائیاں ایک گھر میں بند ہے اور جھوٹ اس کی کنجی ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان للجود مقدارا فاذا زاد علیہ فہو سرف، بخش اور عطا کی ایک حد ہے، جب حد سے گزر جائے تو اسراف ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلْحَدَمِ مِقْدَارًا فَإِذَا زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ جُبْنٌ، احتیاط کی بھی ایک حد ہے، جب اس سے گزر جائے تو بزدلی ہے۔ امام کے بعض اصحاب، امام جس دور میں زندگی بسر کر رہے تھے اس وقت معاشرہ پوری طرح کی پابندیاں اور قسم قسم کی سختیاں عائد تھی۔ ان سختیوں اور پابندیوں نے فضا بالکل مقدر کر رکھی تھی، لوگ مشکل سے امام کی خدمت میں حاضر ہو سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کے اصحاب کی تعداد بہت زیادہ کم نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ امام کی برکتوں سے بہرہ مند ہوئے وہ عظیم شخصیتوں کے مالک، علماء اور پرہیزگاروں کی صفت اول صف اول میں نظر آتے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ذیل میں امام کے چند اصحاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ احمد بن اسحاق اشعری قمی، امام کے خاص اصحاب میں احمد بن اسحاق اشعری قمی قابل ذکر ہیں۔ آپ امام کے امور انجام دیا کرتے تھے، اہل قم کی بزرگ شخصیت تھے۔ قمیوں کے مسائل امام کی خدمت میں پیش کرتے اور جواب حاصل کرتے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی النقی علیہ السلام کا بھی دور دیکھا تھا اور روایتیں نقل کی ہے۔ احمد بن اسحاق نے حسین بن روح غیبت صغریٰ میں امام حجت کے 3 نائب کو ایک خط لکھا اور حج کرنے کی اجازت طلب کی۔ حسین بن روح نے اجازت کے ساتھ ساتھ ایک کپڑا بھی بھیجا۔ یہ دیکھ کر احمد نے کہا مجھے میرے مرنے کی خبر دی گئی ہے اور حج سے واپسی میں حلوان جسے اس وقت پل ذہاب کہتے ہیں میں انتقال ہو گیا۔ احمد بن اسحاق کی وفات کے بارے میں سعد بن عبداللہ کا بیان ہے کہ ابھی حلوان 3 فرسخ دور تھا کہ اسحاق کو بخار آیا اور سخت بیمار ہو گئے۔ ہم ان کے بارے میں مایوس ہو گئے۔ جب ہم حلوان پہنچے تو ایک سرائے میں ٹھہرے۔ احمد نے کہا آج رات مجھے تنہا چھوڑ دو اور میں اپنی جگہ جا کر آرام کرو۔ ہم سب چلے گئے۔ صبح کو احمد کی فکر ہوئی۔ ہم نے وہاں امام حسن عسکری علیہ السلام کے خادم کافور کو دیکھا جو ہم سے یہ کہہ رہا تھا احسن اللہ بالخیر اداءکم وجبر بالمحبوب رضیتکم، خدا تمہاری عزا کا نیک اجر دے اور تمہاری مصیبت کی بہترین طریقے سے بھرپائی کرے۔ اس کے بعد کہا تمہارے ساتھی کا غسل و کفن ہو چکا ہے، اٹھو اور اس کو دفن کر دو۔ خدا سے بہت زیادہ قربت کی بنا پر وہ تمہارے مولا کے نزدیک سب سے زیادہ محترم تھے۔ اس کے بعد نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ ابو ہاشم داؤد بن القاسم الجعفری، ابو ہاشم جناب جعفر طیار کی نسل سے تھے، اپنے رشتہ داروں اور اہل بغداد کے نزدیک بہت زیادہ محترم تھے، ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں خاص منزلت رکھتے تھے۔ امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ دیکھا تھا۔ غیبت صغریٰ کی ابتدا میں امام کے وکیلوں میں سے تھے اور امام کے امور انجام دیتے تھے۔ ابو ہاشم ائمہ علیہ السلام سے بہت زیادہ نزدیک تھے، ائمہ کی نزدیکی اور خصوصی دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے۔
آئمہ علیہ السلام سے کافی روایتیں نقل کی ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ شیعوں کے عظیم علماء نے ان کی کتاب سے روایتیں نقل کی ہیں۔ ابو ہاشم جعفری آزاد فکر، بے باک اور بہادر تھے۔ جس وقت یحییٰ بن عمر زید کا سر محمد بن عبداللہ بن طاہر والی بغداد کے پاس لایا گیا، بعض نے اس کامیابی پر اس کو مبارکباد پیش کی۔ ابو ہاشم والی بغداد کے پاس گئے اور بے ٹوک فرمایا، اے امیر، میں تجھے ایسی چیز کی مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں کہ اگر اس وقت رسول خدا زندہ ہوتے تو ضرور اس کے لیے عزاداری کرتے۔ والی بغداد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عبداللہ بن جعفر حمیری قم کے بزرگ ہستی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے حقیقی اصحاب میں سے تھے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھیں، جن میں ایک کتاب قرب الاسناد ہے جس سے آج تک علماء اور فقہا استفادہ کر رہے ہیں۔ تقریباً 290 ہجری میں کوفہ تشریف لے گئے اور وہیں لوگوں کو حدیث کا درس دیا۔ ابو عمرو عثمان بن سعید عمری حضرت ولی عصر کی غیبت صغریٰ میں حضرت کے پہلے نائب، بہت ہی بزرگ اور مورد اعتماد، امام علی نقی علیہ السلام اور حضرت ولی عصر علیہ السلام کے خاص وکیل تھے۔ 11 سال کے تھے کہ امام علی النقی علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوئے اور حضرت ہی کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ آپ ائمہ اور عوام کے درمیان رابطہ تھے۔ آپ سے کرامتیں بھی ظاہر ہوئی ہیں، جیسا کہ تذکرہ کیا کہ آپ حضرت ولی عصر کے پہلے نائب تھے اور امام علی النقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام لوگوں کو آپ کے پاس بھیجتے تھے تاکہ وہ اپنے مسائل آپ سے دریافت کریں۔ امام علی النقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ابو عمرو عثمان بن سعید مرید اعتماد اور ہمارے امین ہیں، وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہماری طرف سے بیان کرتے ہیں اور جو کچھ تم تک پہنچاتے ہیں وہ ہماری طرف سے پہنچاتے ہیں۔ شہادت۔ بنی عباس کے خلفاء اور ان کے کارندوں نے سن رکھا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام کے امام 12 افراد ہیں، 12ویں غیبت کے بعد ظہور فرمائیں گے تو ساری دنیا سے ظلم و ستم گاروں کی بساط طے کر دیں گے، باطل حکومتوں کا خاتمہ کر دیں گے، ساری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس بات نے خلفاء کو امام علی النقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں کچھ زیادہ پریشان کر رکھا تھا۔ اسی بنا پر خلفاء امام حسن عسکری علیہ السلام پر سخت نظر رکھتے تھے، ایک ایک پل کی خبر رکھتے تھے اور اس بات کے کوشاں رہتے تھے کہ امام کے کوئی فرزند نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے طرح طرح کے طریقے اختیار کیے، بارہا امام کو قید کیا۔ معتمد عباسی نے دیکھا کہ ان چیزوں سے کچھ حاصل نہ ہوا، لوگوں کی توجہ امام کی طرف بڑھتی ہی جا رہی ہے، قید و بند کا الٹا اثر ہو رہا ہے، اس سے اسے یہ برداشت نہ ہو سکا اور اس نے امام کو پوشیدہ قتل کرانے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے امام کو پوشیدہ طور پر زہر دے دیا، جس کی وجہ سے 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ خدا کا درود و سلام ہو ان پر اور ان کے آباء و اجداد پر۔ سماج میں امام کے اثرات اور خاص کر شیعوں کی بغاوت کے اندیشے نے معتمد عباسی کو پریشان کر رکھا تھا۔ کہیں عوام کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ امام کو زہر دیا گیا ہے، اس لیے وہ اس بات کی پوری کوشش کرتا تھا کہ اپنے اس جرم کو چھپائے رکھے۔ ابن صباغ مالکی نے اپنی کتاب فصول المحمہ میں عباسی دربار کی بڑی شخصیت عبداللہ بن خاقان کی زبانی نقل کیا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے وقت معتمد عباسی کی حالت قابل دید تھی۔ میں نے آج تک اس کو اتنا زیادہ پریشان نہیں دیکھا تھا۔ ہم اس کو دیکھ کر تعجب میں تھے کہ آخر اس کو کیا ہو گیا۔ جس وقت امام بیمار ہوئے اس وقت اس نے اپنے دربار کے 5 فقہا کو جو اس کے خاص آدمی تھے امام کی خدمت میں بھیجا کہ امام کے گھر میں رہے اور تمام باتوں کی خبر دیں۔ اس کے علاوہ کچھ خدمت گار بھی بھیجے جو ہمیشہ امام کے پاس رہے۔ قاضی بن بختیار
کو حکم دیا کہ اپنے اعتماد کے 10 افراد کو منتخب کریں اور امام کے گھر بھیجے جو صبح و شام امام کے پاس رہیں اور ان پر نظر رکھیں۔ 2-3 دن کے بعد خلیفہ کو یہ خبر دی گئی کہ امام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور صحت کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس نے حکم دیا کہ مستقل امام کے پاس رہو اور ایک ایک پل کی خبر رکھو۔ چند دن کے بعد امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ جس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی، سامرہ میں تلاطم برپا ہو گیا، گریہ و فغاں کی آوازیں بلند ہو گئی، بازار بند ہو گئے، لشکر کے افسران، شہر کے قاضی، شعراء، بنی ہاشم، سماجی کارکن اور سیاسی افراد سب امام کی تشییع جنازہ میں شریک ہوئے۔ اس دن سامرہ کا منظر قیامت سے کم نہ تھا۔ جس وقت امام کا جنازہ دفن کے لیے تیار ہو گیا، اس وقت خلیفہ نے اپنے بھائی عیسیٰ بن متوکل کو بھیجا تاکہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ جس وقت جنازہ زمین پر رکھا گیا، عیسیٰ بن متوکل جنازے کے قریب گیا اور امام کا چہرہ کھولا اور علویوں، عباسیوں، قاضیوں اور منصفوں اور گواہوں کو بلا کر چہرہ دکھایا اور کہا، یہ ابو محمد عسکری ہیں جو اپنی موت سے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور خلیفہ کے فلاں فلاں خادم اس بات کے شاہد ہیں۔ اس کے بعد چہرہ بند کر دیا گیا اور نماز جنازہ پڑھی۔ امام زمانہ علیہ السلام پہلے ہی گھر میں نماز جنازہ پڑھا چکے تھے۔ دفن کرنے کو کہا گیا۔ جمعے کے دن 8 ربیع الاول 260 ہجری کو سامرہ میں امام کی شہادت ہوئی اور جس حجرے میں امام کے پدر بزرگوار حضرت امام علی النقی علیہ السلام دفن تھے، وہیں آپ کو بھی دفن کیا گیا اور وہ حجرہ امام کا گھر ہی تھا۔ اس واقعے سے باقاعدہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام کو سماج میں کیا اہمیت حاصل تھی اور حکومت وقت کتنی زیادہ پریشان تھی اور خلیفہ کو کتنی زیادہ تشویش تھی کہ کہیں یہ ظاہر نہ ہو جائے امام کو کس نے زہر دیا ہے۔ اس لیے اس نے پہلے ہی سے اس بات کی کوشش کی کہ امام کی شہادت کو طبی موت ثابت کیا جائے۔ ہاں، ستمگاروں اور ظالموں کو امام کی موجودگی میں اپنا تخت و تاج ہمیشہ خطرے میں نظر آتا تھا۔ اس لیے یہ لوگ ہمیشہ اس بات کی کوشش میں رہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے امام کو محدود رکھیں اور امام کے نور کو پھیلنے نہ دیں۔ اس لیے ائمہ علیہ السلام پر ہمیشہ خلفائے وقت کڑی نظر رکھتے تھے اور آخر میں ان کے قتل کے درپے ہو جاتے تھے اور زہر کے ذریعے یا تلوار کے ذریعے شہید کر دیتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد معتمد عباسی نے امام علیہ السلام کی میراث امام علیہ السلام کی والدہ اور آپ کے بھائی جعفر کے درمیان تقسیم کر دی تاکہ یہ ثابت کرے کہ امام نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی ہے اور امام لاولد تھے، تاکہ شیعوں کو بعد کے امام کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ اس نے خفیہ طور سے اپنے آدمی معین کر دیے کہ امام کے فرزند کو تلاش کریں، اگر مل جائے تو فوراً قتل کر دیں۔ اس کام پر مامور افراد امام کے رشتہ داروں پر زور ڈالتے تھے کہ وہ بتائیں کہ امام کے فرزند کہاں ہیں۔ تمام تر کوششوں کے بعد بھی انہیں پتہ نہ لگ سکا اور وہ حضرت حجت تک نہ پہنچ سکے۔ خداوند عالم نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا تھا، ستمگاروں کے ہیلے و بہانے سے دور، ستمگاروں اور ظالموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے امام حجت علیہ السلام لوگوں سے علل اعلان نہیں ملتے تھے اور حکم خدا کے حکم سے انہوں نے غیبت صغریٰ اختیار کر لی تھی۔ لیکن امام کے خاص احباب اور پاکیزہ اصحاب نے امام کو بچپن میں بارہا دیکھا تھا اور انہیں حضرت حجت کے وجود کا یقین تھا۔ جس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی، امام کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جعفر آگے بڑھے۔ اس وقت حضرت حجت تشریف لائے اور جعفر کو الگ کر کے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ غیبت صغریٰ کے زمانے میں امام کے خاص نائب اور وکیل امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور امام اور ان لوگوں کے ذریعے عوام کے مسائل حل فرماتے تھے۔ نائبین اور وکلاء کے ذریعے بے شمار کرامتیں اور معجزات ظاہر ہوئے ہیں، جس سے امام کے دوستوں کے یقین اور اعتماد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اللہم اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ و خدامہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے میں یہیں پر تمام ہوتی ہے۔ امام کے سلسلے میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور 12ویں امام کے حالات زندگی جو مختصر غیبت صغریٰ یا آپ کی ولادت سے متعلق ہیں کو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں، پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔